بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زیادہ سوچنے میں یہی خرابی ہوتی ہے۔ ڈان کی طرف سے خشک لہجے میں جواب آیا، آدمی کو اپنی بساط سے بڑھ کر نہیں سوچنا چاہیے۔ جب میں نے تم سے کہہ دیا کہ سامے کو میں نے تمہارے کمرے میں بھیجا تھا، وہ کسی کی جاسوسا نہیں تھی، تو تم کو وہ قصہ بھول جانا چاہیے۔ ڈان، میں کوئی رپورٹ نہیں ہوں، میں نے لجائی آواز میں التجا کی۔ جس وقت تم میری کارکردگی پر خوش ہو کر چوفان کی گاڑی میں مجھے 1,00,000 بعد کے نوٹوں کی گڈی انعام میں دے رہے تھے، شاید عین اسی وقت سامے میری بیوی پر ہیروئن کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہی تھی۔ یہ تضاد میری سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی تضاد نہیں ہے، ڈان نے کسی جھجک کے بغیر فوری طور پر جواب دیا۔ تم نے اپنی کامیابیوں سے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن آج تک تم جیسے کسی اور آدمی سے ملنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ بات مجھے الجھا رہی تھی کہ باہر سے آیا ہوا ایک بے سر و سامان پردیسی چھوٹا راجن کو کیسے ناک چنے چبوا سکتا ہے۔ چوفان سے جب بات کرتا ہوں وہ تمہارے قصیدے پڑھنے لگتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ موتی محل میں ہونے والے دھماکے نے مجھے تمہاری طرف سے شبے میں ڈال دیا تھا، اور میں نے تمہیں آزمانے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ چلاک لوگ تمہارے ساتھی ہوتے تو سامنے ان کے ہاتھوں ماری جاتی۔ اسے میں نے چارہ بنایا تھا۔ وہ تمہاری بیوی سے چھیڑ چھاڑ کر کے صحیح سلامت لوٹ آئی۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے اس واقعے کا بلا تاخیر ذکر کر دیا۔ تم خاموش رہتے تو میرا ذہن صاف نہ ہوتا۔ تو یوں کہو کہ تم میرا امتحان لے رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تم جو چاہو سمجھتے رہو، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اب اسے ختم ہی سمجھو۔ تمہارا دامن بے داغ ہے۔ تم اکیلے رہ کر بھی وہ سب کر سکتے ہو جو چوفان جیسے 50 آدمی مل کر نہیں کر سکتے۔ تم اس کی تذلیل کر رہے ہو۔ سچ صرف سچ ہوتا ہے، اس سے کسی کی تذلیل ہوتی ہے، نہ توہین۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ دل سے تمہارا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اس موازنے کا وہ بھی برا نہیں مانے گا۔ تم نے مجھے ہوشیار کر دیا ہے، مجھے اپنی رفتار دھیمی کرنا ہوگی۔ میں نے پرخیال انداز میں کچھ کہا، پھر کوئی بڑی کامیابی حاصل ہوگی تو تمہیں شبہ ہوگا کہ کچھ نامعلوم آدمی میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ کوئی نیا امتحان میرا مقدر بن جائے گا۔ شٹ اپ! ڈان کی آواز میں تحکم کی بجائے محبت تھی۔ بعض لوگوں کو قدرت بہت زیادہ حوصلہ عطا کرتی ہے، وہ اپنی راہ میں آنے والی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب میں نے سمجھ لیا ہے کہ تمہارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اب بھی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے موقع پا کر چٹکی لی۔ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ ڈان نے کسی برہمی کے بغیر پوچھا۔ تم نے ہمارے پاسپورٹ روکے ہوئے ہیں۔ میں نے بے دھڑک ہو کر کہہ دیا، تمہیں اندیشہ ہے کہ میں خاموشی سے بینکاک بلکہ تھائی لینڈ سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ ہلٹن ہوٹل چھوڑنے کا واقعہ بہت سیدھا سا تھا، مگر وہ تمہارے دماغ میں جم کر رہ گیا ہے۔ اس وقت میں نے پہلی مرتبہ اس موضوع پر ڈان سے کھل کر بات کی تھی۔ اس سے پہلے میں چوفان سے جو کچھ کہتا رہا وہ پوری طرح ڈان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ چوفان نے اسے اتنی وضاحت ضرور کر دی تھی کہ ہوٹل بدلنے کا ابتدائی مشورہ اسی کا تھا۔ ڈان نے فوری طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھایا رہا، پھر ڈان کی باری اور تفکر امیز آواز سنائی دی، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم جیسا شیر دل آدمی میدان چھوڑ کر بھاگے گا۔ تم گہری باتیں کرتے ہو، دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کے بھی گہرے معنی نکالتے ہو۔ میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پس پردہ رہنے پر مجبور ہوں۔ تمہارا واسطہ چوفان سے ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مگر ایک خرابی بھی ہے، وہ سطحی سوچ والا آدمی ہے۔ جو کچھ اس کے دماغ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس وقت سے جب اس کی کہی ہوئی کوئی بات تمہیں بری لگ جائے اور تم خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس طویل وضاحت کے بعد ڈان لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ لڑائی تم نے چھیڑی ہے۔ چھوٹا راجن کے پاؤں کسی بھی وقت اکھڑ سکتے ہیں۔ اس نے پیٹھ نہ دکھائی تو وہ جلد ہی تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ نوشتہ دیوار مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ چوفان کی کسی حماقت کی وجہ سے میں جیتی ہوئی یہ
بازی ہار جاؤں، مجھے تمہاری ضرورت ہے میرے دل میں تسلی کے لیے، صورتحال کو جوں کا توں رہنے دو۔ ڈان جیسے انا پرست کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو مسترد کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ گفتگو براہ راست ہم دونوں کے درمیان ہو رہی تھی، بیچ میں چاؤفان یا کسی اور کا دخل نہیں تھا، اس لیے ڈان تقریباً خوشامد کی حد تک آ گیا تھا۔ میں نے عارضی طور پر پاسپورٹوں کو بھول جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہاری نہیں میری بھی جنگ ہے، میں چاؤفان یا کسی اور کی کسی بے وقوفی کی وجہ سے اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں چھوٹا راجن کو فنا کرنے کے لیے پاکستان سے یہاں آیا ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہاں میں نے تم سے ٹکرا گیا، تم نہ ملے ہوتے تو میں تنہا اس خبیث کو اس کے کیفر کردار کو پہنچاتا یا خود بھی یہیں پیبند زمین ہو جاتا۔ گڈ، میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں، امید ہے کہ تم میری مجبوری سمجھ گئے ہوگے۔ اب ہم دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، اب تم میری زبان سے پاسپورٹوں کا ذکر نہیں سنو گے، میں نے اسے یقین دلایا۔ ڈان نے فون بند کر دیا۔ میں نے بے دلی سے لائن منقطع کر کے اپنا موبائل فون مسحری کے سرانے رکھ دیا۔ میری دانست میں وہ گفتگو رائے گاں گئی تھی، میں ڈان سے اپنی بات منوانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ میری زبان سے سامنے نامی لڑکی یا عورت کی شکایت سن کر ڈان کو میری نیت اور ارادوں پر کامل یقین آ گیا تھا۔ اس وقت تک جو کچھ ہوا وہ بس ہوتا چلا آیا تھا۔ میری کوششوں کے ساتھ کچھ غیبی عوامل بھی کار فرما تھے، جن کے نتیجے میں سوبراج جیسے فتنے سے ناقابل یقین انداز میں چھٹکارا حاصل ہو چکا تھا۔ میں نے ڈان اور چاؤفان کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر موتی محل میں ہونے والے دھماکے کا کریڈٹ کسی نہ کسی طرح قبول کر ہی لیا تھا۔ اس بارے میں اصل حقیقت کا مجھے خود بھی علم نہیں تھا۔ حالات کی روشنی میں نے امریکیوں کے ملوث ہونے کا جو نظریہ اپنایا تھا وہ میرے اندازے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں تگ و دو کرنا تھی تاکہ راجن کا تیسرا دشمن میری نگاہوں میں آ جائے اور میں اس سے کوئی گٹھ جوڑ کر کے راجن کا کام تمام کر سکوں۔ کرائن یہ بتا رہے تھے کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی راجن سے پنجہ آزمائی کرنا پڑے گی، اس کانٹے کو راہ سے ہٹائے بغیر ڈان سے پاسپورٹوں کی بازیابی ناممکن نظر آ رہی تھی۔ ان پاسپورٹوں کو بھول کر میں صرف پاکستان کی طرف واپسی کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ وہاں سے آنے والی خبریں حوصلہ افزا نہیں تھی۔ دشمن تو ایک طرف تھے، حالات کچھ اس نہج پر چل پڑے تھے کہ غیروں کے دباؤ میں آ کر اپنوں نے بھی میرا کھوج لگانا شروع کر دیا تھا۔ میرے ذمہ دار ہمدردوں کا کہنا تھا کہ میری تلاش کی وہ مہم رسمی تھی جو کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے جاری تھی، لیکن کون کس کے ذہن کو پڑھ سکتا ہے؟ مجھے اندازہ تھا کہ وہ باتیں میری اشک شوئی کے لیے کہی جا رہی تھیں۔ میرے اندرون خانہ کردار سے وہی لوگ واقف تھے جو مجھ سے بہت قریب تھے۔ عام سرکاری اہلکاروں اور لوگوں کو تصویر کا وہی رخ معلوم تھا جس کی تشہیر کی جا رہی تھی۔ بے خبری کے باعث پاکستان کا کوئی بھی عام شہری میرے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا تھا۔ ایسی صورت احوال میں میرے لیے اپنے ملک کا رخ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ بینکاک سے کسی اور ملک کا رخ کرنے کے لیے پاسپورٹوں کا حصول ناگزیر تھا، جن پر جلال کی پیش بینی کے سبب کئی ملکوں کے ویزے لگے ہوئے تھے۔ ڈان سے فون پر ہونے والی تازہ ترین گفتگو کے نتیجے میں میری ہر خوش گمانی دور ہو چکی تھی۔ ڈان نے واضح کر دیا تھا کہ ہمارے پاسپورٹوں کی واپسی راجن کے انجام سے مشروط ہو چکی تھی۔ میں بینکاک میں رک کر کسی نئے بکھیڑے میں الجھنے سے گریز کرنا چاہ رہا تھا۔ جلال اور اول خان نے مجھے پاکستان کے مخدوش حالات کی بنا پر روپوشی اختیار کرنے کے لیے بینکاک بھیجا تھا۔ میں نے اپنی دانست میں سوبراج کو اپنا ہدف بنایا ہوا تھا۔ یہ اس کی بد نصیبی یا میری خوش نصیبی تھی کہ وہ ہر طرف سے ہراساں ہونے کے بعد وہیں آ پہنچا اور لوپ بولی کے جنگل میں خاموشی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ ہدف حاصل کر لینے کے بعد میرا بینکاک میں رکنا بے سود تھا۔ وہ میری ذاتی رائے تھی جس سے ڈان کا متفق ہونا ضروری نہیں تھا۔ میں سوبراج کے خون کا پیاسا تھا، اسے راجن سے نفرت تھی۔ اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے میں نے اسی نفرت سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب مجھے ناچار راجن کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ ڈان کی تسلی ہو سکے اور ہمیں بینکاک سے کہیں اور روانگی
روانگی کا پروانہ مل سکے، اس بارے میں غزالہ کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں ڈان سے تصادم کی راہ اختیار کر کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکوں گا، وہی توانائی راجن کے خلاف استعمال کر کے میں ڈان کا دل جیت سکتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، لیکن مجھے فوری طور پر کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ راجن کوئی آسان شکار نہیں تھا، بینکاک میں اس کی رہائش گاہ کسی قلعے سے کم نہیں تھی، وہاں کی حفاظتی حصار کو توڑ کر اندر گھسنا ناممکنات میں سے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ باہر کے کسی آدمی نے موتی محل میں گھس کر دھماکہ نہیں کیا ہوگا۔ امریکیوں نے اندر افراتفری کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے اندر ہی کے کسی آدمی کو استعمال کیا ہوگا۔ ڈان کو بھی معلوم تھا کہ موتی محل کے دفاعی حصار میں دراڑ ڈالنا آسان نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ راجن 2 سال سے اس کے سینے پر مونگ ڈال رہا تھا۔ اس نے بتدریج طاقت حاصل کر کے زیر زمین دنیا میں اقتدار کا خلا پر کیا تھا۔ ڈان کی چھوڑی ہوئی جگہ پر قابض ہونے کے بعد وہ مزید مستحکم ہو گیا تھا۔ گھر میں گھس کر اسے مارنے کا خیال احمقانہ تھا۔ وہ باہر نکلتا تھا تو اس کے بھارتی نژاد مسلح محافظ اسے اپنے گھیرے میں لیے رہتے تھے۔ مسلح لڑاکا افراد کے ایک جتھے کے بغیر اس پر وار کرنا مشکل تھا۔ ایسی ہر کوشش کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر خون ریزی ناگزیر ہوتی۔ لے دے کر راجن کے کاروباری اڈے ہی رہ جاتے تھے جنہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ گولڈن ڈریگن اور دیگر ٹھکانوں کے واقعات پرانے نہیں تھے، ان کو بار بار نشانہ بنا کر راجن کے گھنونے کاروبار کو تباہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ذاتی طور پر اسے کوئی جسمانی نقصان پہنچانا مشکل تھا۔ وہ باقاعدگی سے اپنے کسی ٹھکانے پر نہیں بیٹھتا تھا، دن میں کسی بھی وقت اپنے مسلح چیلوں کے حصار میں وہاں آتا اور چلا جاتا تھا۔ میں ان ٹھکانوں پر بے معنی کشت و خون کے حق میں نہیں تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ راجن سے لڑائی میں ڈان بھی بے گناہوں کے خون سے دامن آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک مشکل صورتحال تھی، دشمن میرے سامنے تھا، میں اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس ادھیڑ بن میں غزالہ کے ساتھ بحث اور تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں اچانک مجھے سوبراج کے سیٹلائٹ فون کا خیال آیا۔ سوبراج اسے اپنی جان کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ کئی مواقع پر اچانک فرار ہوتے ہوئے بھی اس نے سیٹلائٹ فون کو اپنے ساتھ لے جانے کا دھیان رکھا تھا۔ اس مواصلاتی آلے کے ذریعے وہ دنیا کے ہر گوشے میں دوسروں سے رابطے میں رہ سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ موتی محل سے لوپ بوری کی طرف جاتے ہوئے وہ اسے ساتھ لے جانا نہیں بھولا ہوگا۔ ریسٹ ہاؤس سے اسے یکا یک بھاگنا پڑا، وہاں موت اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ اپنا سیٹلائٹ فون اپنے ساتھ لیتا۔ اس کی عبرت اثر لاش کے قریب ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی تھی جس سے یہ شبہ ہوتا کہ اپنی زندگی کے آخری فرار میں سیٹلائٹ فون اس کے ساتھ تھا۔ سوبراج کی موت کے بعد وہ اپریٹس پولیس یا پھر راجن کی تحویل میں ہونا چاہیے تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ راجن کے گرگوں نے اپریٹس ریسٹ ہاؤس سے اڑا لیا ہوگا۔ وہ مل جاتا تو پولیس کو تفتیش کے نتیجے میں یہ سراغ مل سکتا تھا کہ مرنے والا شرما نہیں سوبراج تھا۔ لوپ بوری کے مضافاتی جنگل سے ملنے والی لاش کے بارے میں کہیں سے یہ خبر نہیں آئی تھی کہ متوفی کی شناخت پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ اسے راجن کے بیان کے مطابق شرما تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اس سے ثابت ہو رہا تھا کہ سیٹلائٹ فون راجن کے قبضے میں تھا۔ میرے پاس اس کے دوسرے نمبر بھی موجود تھے جن پر اس سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، لیکن سوبراج کے سیٹلائٹ فون پر رابطہ بہت معنی خیز ہوتا۔ اگر وہ میری کال وصول کر لیتا تو میں اسے یہ دھمکی دے سکتا تھا کہ میں اس کے جھوٹ سے باخبر ہوں۔ اس نے امریکیوں سے جھوٹ بول کر سوبراج کو موتی محل سے نکالا۔ وہ مارا گیا تو اس نے سوبراج کو شرما قرار دے کر اپنے پہلے جھوٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ نقطہ ایسا تھا کہ اس سے کئی نئی راہ نکل سکتی تھی۔ اس بارے میں نے سرسری طور پر اسد سے بات بھی کی تھی، مگر میرے بڑھتے ہوئے ذہنی خلفشار کی وجہ سے وہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا کہ مجھے ایک بار سیٹلائٹ فون کا نمبر ملا کر آزمانا چاہیے کہ دوسری طرف سے کون لائن پر آتا ہے۔ وہ ایک بے ضرر سی تجویز تھی جس سے کوئی نئی راہ کھلنے کی امید نظر آ رہی تھی۔ اس فون پر راجن سے رابطہ قائم کرنے میں ناکامی ہوتی تو ہمیں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ وہ غزالہ کی سوچی سمجھی رائے تھی۔ اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے کو 2 فکروں میں سمیٹ دیا تھا۔ میں نے اسی وقت تباہ آزمائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔
اس وقت بینکاک میں شام نہیں ڈلی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر فضا میں اجالا پھیلا ہوا تھا۔ سہ پہر کو آرام کے عادی امیر زادوں اور نو دولتیوں کے لیے وہ فرصت کا وقت تھا۔ میں نے غزالہ سے مشورہ کر کے سوبراج کے سیٹلائٹ فون کا نمبر ملا لیا۔ جب ابتدائی گھنٹیوں پر کوئی جواب نہیں ملا تو میرے اس یقین میں پختگی آ گئی کہ وہ فون پولیس کی تحویل میں نہیں تھا۔ پولیس اس پر قابض ہوتی تو کسی نئے شکار کے پھنسنے کی امید پر پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا جاتا۔ رابطے میں تاخیر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سوبراج کے فون میں بجنے والی بے وقت کی گھنٹیوں سے دوسرے آدمی کو پریشان کر دیا تھا۔ میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ 7ویں گھنٹی پر دوسری طرف لمحہ بھر کے لیے سکوت ہوا، پھر ایک دبی دبی اور تفکر امیز مردانہ گراہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ میرے کانوں کے لیے راجن کی آواز اجنبی نہیں رہی تھی۔ بولنے والے کی آواز اس سے مختلف تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، فون راجن کو دے دو، استاد تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میرے کانوں میں وہی آواز ذرا مدھم ہو کر آئی۔ میرے غیر متوقع فون نے ان لوگوں کو اتنا بکھلا دیا تھا کہ اس نے اپنے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر شاید راجن کو میرے پیغام سے آگاہ کیا تھا۔ بول، کیا کام ہے؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد راجن کی آواز آئی، بدتمیزی میں تمہیں بری طرح ہرا سکتا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم ڈھنگ سے بات کرو؟ میں نے اپنے لہجے کی نرمی برقرار رکھی۔ اپنے ممبئی میں سب ایسا ہی چلتا ہے، تو بولتا ہے تو اپن خیال رکھے گا۔ جواب دیتے ہوئے وہ اپنے بے ساختہ انداز پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تم کون بولتا ہے؟ اسے اپنے سیٹ پر نمودار ہونے والے نمبر سے میرے بارے میں علم ہو چکا تھا، مگر وہ انجان بن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ڈینی بول رہا ہوں۔ میرے کو معلوم ہے، میں تم کو آزما رہا تھا۔ تم کدھر ہو؟ اس بار وہ محتاط رہا۔ میں بینکاک آ چکا ہوں، تم سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ میں نے زومانی لہجے میں کہا، تم نے یہ کال سن کر اچھا نہیں کیا، مجھے سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ سن کر تم نے ثابت کر دیا کہ سوبراج شرما کے نام سے نرگباش ہو چکا ہے اور اس کا فون اب تمہارے استعمال میں آ رہا ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو، مرنے والا نارائن پرشاد شرما تھا۔ سوبراج نے یورپ جاتے ہوئے یہ فون میرے پاس رکھوایا ہے۔ وہ یہاں سے اچانک یورپ کیوں چلا گیا پیارے؟ اپنے معاملات وہ خود جانتا ہے۔ اس بار راجن کی آواز میں ہلکی سی برہمی نمایاں تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسے کئی لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ مجھ سے زیادہ یہ بات تم جانتے ہو۔ وہ FBI والوں سے بری طرح خوف زدہ تھا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ سوبراج کو تم نے یورپ بھیجا ہے تو وہ ہر قیمت پر تم سے اس کا یورپ کا پتہ جاننا چاہیں گے۔ کیوں؟ میری بات سن کر وہ بوکھلا گیا۔ میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جدھر منہ اٹھا اسی طرف چل دیا۔ اس کے لیے تم ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی بچی ہوئی ہڈیوں کے ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ تم خود اس کی جان کے سب سے بڑے دشمن تھے، اب تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے بعد اب مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مان لو کہ اب سوبراج زندہ نہیں ہے، تمہارے ڈرائیور کو مار کر میرے آدمی نے اسے لوپ بوری کے گیسٹ ہاؤس میں گھیر لیا تھا۔ وہ وہاں سے نہ بھاگا ہوتا تو اتنے برے انجام سے دو چار نہ ہوتا۔ بھیڑیے کسی برے انسان سے بھی بدتر اور زیادہ خود غرض ہوتے ہیں۔ تم مجھے یہ سب کیوں سنا رہے ہو؟ اس کی آواز سے ہلکا سا خوف جھلکنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی پوزیشن کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ اب تم بے لگام نہیں رہے، تمہارے منہ میں لگام پڑ چکی ہے، اس کا دوسرا سرا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تم کو تمہاری شامت عمال یہاں لائی ہے۔ FBI والوں کو یہ جان کر صدمہ ہوگا کہ تم نے ان کے بھیجے ہوئے فوجیوں سے سوبراج کے بارے میں سفید جھوٹ بولا اور اسے موتی محل کے پچھلے راستے سے نکال دیا۔ یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ بعد میں وہ بیڑیوں کی خوراک بن گیا۔ انہیں یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس وقت تم بینکاک میں ہو۔ تم مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے ان سے میری آن بن کرانے کی کوشش کی تو تم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکو گے۔ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ تم سے زیادہ انہیں کون جان سکتا ہے؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ سوبراج کی طرح تم بھی ان کے زر خرید ہو۔ اس کو پاکستان میں پالا گیا، تمہیں ممبئی سے لا کر بینکاک
بینکاک میں پالا پوسا گیا ہے۔ اپنی زبان بند رکھو۔ فون پر راجن کی گھبرائی ہوئی آواز ابری۔ میرا اندھیرے میں پھینکا ہوا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میرے کسی دشمن نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے۔ اس کی کمزوری بھانپ کر میں نے کہا شوبراج تمہارا دشمن نہیں تھا، یہ نہ بھولو کہ اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھ سے ٹکرانے سے پہلے وہ میرا دوست تھا۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے رازداں اور امریکیوں کے ایجنٹ تھے۔ تم جھوٹے ہو، تمہاری ان باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ میری بات کاٹ کر اضطراری انداز میں بول پڑا، مجھے یہ باتیں کسی کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ FBI والوں کو سچ اور جھوٹ کا علم ہے۔ وہ تمہاری کہانی میری زبانی سنیں گے تو اس پر بلا عذر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں رنج ہوگا کہ تم دونوں نے رازداری کے حلف کی خلاف ورزی کر کے مجھے ہر بات بتا دی۔ راجن یہ یاد رکھو کہ وہ خونی درندے ہیں، وہ تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ لائن پر سکوت چھا گیا۔ میری کہی ہوئی باتوں نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوچ کر کچھ کہتا میں نے اپنی بات دوبارہ شروع کر دی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم میرے خلاف کیا کہتے ہو۔ میں اپنے دشمنوں کے لیے صرف ایک نام ہوں۔ وہ میرے صورت آشنا ہے، نہ میرے ٹھکانے سے واقف ہیں۔ انہوں نے برسوں سے میرے خلاف اپنے بہت سے وسائل جھونکے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم ایک جانے بوجھے آدمی ہو جسے وہ ہر وقت اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تم میری طرح رپوشی اختیار نہیں کر سکتے۔ اپنی بے اندازہ دولت اور آسائشوں کو بھول کر خانہ بدوش بن جانا بہت مشکل کام ہے۔ میرے ایک اشارے پر تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ تم خوفناک بلیک میلر ہو۔ اس کی آواز غصے اور خوف کے امتزاج سے کانپ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا تم نے اپنے ان ہی حربوں سے شوبراج کی زندگی برباد کی اور اب میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ جہاں سے آئے ہو خاموشی سے وہیں لوٹ جاؤ، یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ لو۔ یہ ظلم ہے، تم دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو۔ انہیں مان لو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے شفقانہ لہجے میں کہا تمہیں اپنے قاتل کا انتخاب کرنے کی آزادی ہوگی۔ امریکی اور پاکستانی دونوں تمہارے پیچھے لگ جائیں گے۔ تم بلیک میلر ہو تو مجھ سے اپنی زبان میں بات کرو۔ میں تمہیں رقم دے سکتا ہوں، عورتیں فراہم کر سکتا ہوں، جو کچھ میرے بس میں ہے کروں گا۔ مجھ سے ناجائز مطالبے مت کرو۔ راجن کم از کم رتبے کا خیال کرو۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا تم نے کولکتے کا سونا گانجی بازار دیکھا ہوگا، وہاں کا ایک معمولی دلال بھی عورتیں فراہم کر سکتا ہے۔ خاموشی سے اپنے وطن میں لوٹ جاؤ یا دوسری دنیا میں جانے کی تیاری کر لو۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، باخبر ہونے کے دعوے کر رہے ہو، تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی مرضی سے ان کی صفوں میں جاتا ہے لیکن ان کی مرضی کے بغیر واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر شکستہ لہجے میں جواب دیا، میں اپنی مرضی سے ممبئی واپس نہیں لوٹ سکتا۔ شوبراج کے تجربات میرے سامنے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آخرکار اس نے اپنی زبان سے بالواسطہ طور پر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے امریکی ایجنٹوں کی صف میں شامل ہوا تھا۔ ان بے ضمیر لوگوں نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے شوبراج کو سیاست کے میدان میں آگے بڑھایا اور راجن کو بدماشی کے فن میں ایسے گر سکھائے کہ وہ بینکاک کی زیر زمین دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ اس سے فون پر بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خیال جنم لے چکا تھا کہ ڈان کے لیے راجن کی زندگی یا موت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کی خواہش صرف اتنی تھی کہ راجن اس کے لیے بینکاک کا میدان خالی کر دے تاکہ وہ اطمینان سے دوبارہ اپنا منصب حاصل کر سکے۔ ڈان نے اپنی بیوی کی بدسلوکی سے دل برداشتہ ہو کر از خود گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ اس کے اچانک منظر سے غائب ہونے سے امریکیوں کو کھلا موقع مل گیا کہ وہ راجن کو ممبئی سے وہاں لا کر بدماشوں کا سرگنا بنا دیں۔ اگر راجن ممبئی واپس چلا جاتا تو ڈان کا مطلب پورا ہو سکتا تھا۔ وہ جس طرح غائب ہوا تھا اسی طرح بینکاک میں دوبارہ اپنی بادشاہی قائم کر سکتا تھا۔ ڈان کو منطقی طور پر عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے تھا، پیٹ گننے سے نہیں۔ یہ میرا اپنا طریقہ کار ہوتا کہ میں راجن کو کیسے پس منظر میں دھکیلتا ہوں۔ اگر
اگر راجن کسی مار داڑ اور پشتو خون کے بغیر پسپا ہونے پر آمادہ ہو جاتا تو میرا کام بہت سہل ہو جاتا۔ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں ہیں، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے لا تعلقانہ انداز میں جواب دیا۔ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ میری کھلی کھلی باتیں سن کر اس کا سارا دم خم رخصت ہو گیا اور وہ مدافعانہ انداز پر اتر آیا تھا۔ وہ دیر تک بحث کر کے مجھے اپنی مجبوریاں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے بھی جان بوجھ کر اس بحث کو خاصا طول دیا، کیونکہ اس کے نتیجے میں راجن کی متعدد چھوٹی چھوٹی کمزوریاں میرے علم میں آ رہی تھیں۔ اس کے لیے میرا آخری جواب نفی میں تھا۔ تم بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہو، میں گن پوائنٹ پر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آخر کار اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں نے اسے فون کیا تو میرے ذہن میں اس کی پسپائی کا کوئی مہم ترین امکان بھی نہیں تھا۔ بات سے بات نکلتی چلی گئی اور وہ مجھ سے مہلت طلب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے لیے وہ مفت کی کامیابی تھی۔ مہلت کے معاملے میں مجھے پھر اسے رگڑنے کا موقع مل گیا۔ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر میں نے اسے سوچنے کے لیے وقت دے دیا۔ راجن میرے اصرار کے باوجود وقت کے تعین پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوا۔ اس کے پاس معقول عذر موجود تھا کہ تھائی لینڈ میں اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ اپنی سرمایہ کاری سمیٹنے سے پہلے اسے اپنے دوستوں کے تیوروں کا جائزہ بھی لینا تھا۔ وہ کام ایک دو روز میں مکمل نہیں ہو سکتے تھے، اس کے لیے وقت درکار تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ کسی بھی فیصلے پر پہنچتے ہی وہ خود مجھ سے رابطہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ اس نے التجا کی کہ میں سبراج کی موت کا راز اپنی ذات تک محدود رکھوں۔ کسی غیر متعلق آدمی کو اس کی بنک بھی مل جاتی تو اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جاتے۔ میں نے اس پر احسان جتانے کے لیے اس کی وہ التجا بھی قبول کر لی۔ باتوں کی روانی میں نے اسے راز فاش کرنے کی دھمکی دے دی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود وہ راز فاش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ سبراج کی موت کی خبر پھیلنے کے نتیجے میں جو عالمی رد عمل سامنے آتا وہ کسی بھی طرح پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتا تھا۔ راجن خالص اور پیشہ ور بدماش تھا جو منشیات، جوئے اور جسم فروشی جیسے گھنونے دندوں سے اپنی روزی کماتا تھا اور انہی دندوں کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف تھا۔ سبراج کے قتل کی رازداری میں مضمر باریکیوں کا اسے متعلق اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ بانڈا پھوٹ گیا تو وہ بے موت مارا جائے گا۔ اسے اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسے ہماری مجبوریوں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اس نے گفتگو کی ابتدا بد کلامی سے کی تھی، اختتام پر وہ میری نرمی اور معاملہ فہمی کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پر اسے سوچنے کی مہلت دے دی تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی طرح میری بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقام سے یکا یک مراجعت اس کے لیے ناممکن تھی۔ وہ کسی طرح رضامند ہو جاتا تو اس کے آقا اسے واپسی کی اجازت نہ دیتے۔ انہوں نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بینکاک میں پروان چڑھایا تھا۔ وہ تجربے کار شکاری اپنے شکار کو آسانی سے جال کترنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے ڈان سے براہ راست سامنے کی شکایت کر کے اسے مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور کسی حد تک یہ بھی جتا دیا تھا کہ سامنے والے واقعے کے بعد اسے میری نیت اور ارادوں کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا، مگر میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ ڈان آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتبار کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے میری بد دلی کے ازالے کے لیے کچھ یقین دہانیاں کرا دی تھیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ان کی پابندی کرتا۔ مجھے شبہ تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی آدمی میری نگرانی کر رہا ہوگا تاکہ بینکاک میں میرے پوشیدہ روابط کا سراغ لگا سکے۔ وہاں اسد کے سوا رکھا ہی کون تھا؟ میں نے ڈان کو اسد کے کردار کے بارے میں خود ہی محتاط بریفنگ دے دی تھی۔ میں نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بندرگاہ کا رخ کر کے اپنے متعاقب کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں نے راجن کے خلاف اپنا کام پورے زور و شور سے جاری رکھا ہوا ہے۔ ہوٹل سے نکل کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور کرایہ طے کر کے بندرگاہ کی طرف ہو لیا۔ وہ سفر خاصا طویل ثابت ہوا۔ بندرگاہ کا راستہ ڈان کے سیلرز بار کے سامنے سے ہو کر گزرتا تھا۔ معمول کے مطابق اس وقت بار بند تھا۔ ٹیکسی تیزی کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر گئی۔ پورٹ کے ٹیکسی اسٹینڈ پر میں نے خود گاڑی رکوا لی اور کرایہ ادا کر کے بے فکری سے نیچے اتر گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بندرگاہ کے حساس اور ممنوعہ علاقے میں میرا
میرا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس علاقے میں 100% مقامیوں کا راج تھا۔ میں نے شہر میں لوگوں کی زندگی کے دو ڈھنگ دیکھے تھے۔ عام شہری ہر قسم کی خرافات سے دور رہ کر اپنے معمولات میں زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ دوسرا رخ شہر کے عشرت قدوں میں نظر آتا تھا، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کی بھیڑ میں خال خال تھائی باشندے بھی عیش و نشاط کی محفلوں سے لذتیں کشید کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ بندرگاہ کے علاقے میں رنگ ہی کچھ اور تھا۔ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ کثرت سے جفا کش تھائی باشندے بھی نظر آ رہے تھے، جن کے پسینے میں نہائی ہوئی سرمئی پیشانیاں محنت کے نور سے چمک رہی تھیں۔ ٹی شرٹس کی آستینوں میں پھنسی ہوئی ان کے کسرتی بازوؤں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں ظاہر کر رہی تھیں کہ ان کڑیل مردوں کا خمیر صرف اور صرف محنت سے اٹھا ہے۔ گودی کی شب و روز کی سرگرمیاں ان کے دم سے چل رہی تھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔